یہ بھی کہنا مشکل ہے. دیکھیے ہری یگ میں شاید یہ رہا ہے کہ جو کام کرنے والی عورتیں، جو غریبوں کی عورتیں ہیں، ان کو ہمیشہ آزادی رہی ہے تھوڑی بہت. اور کیونکہ وہ آرتھک اس میں ان کا ایک بھاگ دان تھا، اس لیے ان کی پوزیشن تھوڑی بہتر رہتی تھی. اگر آگے آپ دیکھیے تو جس وقت ابھی مردلا مکھرجی نے رضیہ سلطان کا نام لیا، تو رضیہ سلطان کے لیے سب سے سندر بات جو میں کہوں میرے دماغ میں وہ یہ ہے کہ ان کا نام ان کے سب بھائیوں کو چھوڑ کر ان کے باپ نے التتمش نے پرپوز کیا کہ میرے بعد میری بیٹی بنے گی، اور ان کے کسی نوبل نے اس کے اوپر انگلی نہیں اٹھائی. رضیہ سلطان سلطان بنی، کئی سال تک رہیں، اور اس کے بعد 4 سال کے اندر اندر آپس میں نوبلٹی کے جھگڑے کی وجہ سے انہیں ہارنا پڑا. تو یہ کہہ دینا، میں اس پر ایک چھوٹی سی بات یہ کہہ دوں کہ میں نے ایک ماڈرن ہسٹورین کو، آدھنک کال کے لکھنے والے کو لکھا ہے کہ کیا زمانہ تھا کہ مولوی بھی چپ چاپ سنتے رہے کہ ایک عورت کو بنا دیا جائے اور چوں تک نہیں کی. تو میرے خیال میں وہ مولوی زیادہ پروگریسو تھے جبکہ آج کے اتہاسکار ہیں اس سے. لیکن میں اس بات میں آپ کے ساتھ ایک یہ بھی کہوں گی کہ دیکھیے عورتیں کس ورک کی ہیں اس سے بہت فرق پڑتا ہے. ایک شیخ احمد سرہندی صاحب ہوا کرتے تھے اکبر کے زمانے میں، بہت مولوی تھے. انہی نے کہا، دھرم کی میں بات پر آ رہی ہوں، وہ بہت بڑے مولوی ہیں اس لیے ان کی بات بتا رہی ہوں، کہ قرآن میں ہے کہ عورتیں تمہاری کھیتیوں کی طرح ہیں، انہیں اس طرح سے ٹل ایز یو ول، اس طرح سے جوتو بو جس طرح سے تمہارا دل چاہے. پھر انہی نے کہا ہمیں بھگوان کا بہت آبھاری ہونا چاہیے. یہ مولوی نے کہا، یہ شیخ احمد سرہندی صاحب نے کہا تھا، میں نام کے ساتھ آپ کو بتا رہی ہوں، اور خود ان کے مکتوبات رمبانی میں ہے، کہیں کسی اور نے ان کے بارے میں نہیں کہا، انہی نے خود لکھا ہے. دوسری بات انہی نے یہ کہی کہ عورتیں بھگوان کا آبھاری مردوں کو اس لیے ہونا چاہیے کہ انہی نے عورتوں کو بنایا اور ان کو ساری سندرتا دی تاکہ ہم انہیں انجوائے کر سکیں. اور وہ اتنا بڑا دانی ہے کہ اس نے ہمیں ایک وقت میں 4 بیویاں رکھنے کی اجازت دی اور بے گنتی کنکوبائن بھی رکھنے کی اجازت دی. لیکن یہ کیا ایشور، یہ کیا اللہ نے پہلے مجھے اجازت دی؟ یہ تو میں نہیں جانتی، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ، اور شاید قرآن میں یہ ہے بھی، مجھے نہیں معلوم، میں قرآن کے اوپر کوئی اتھارٹی نہیں ہوں، لیکن شیخ احمد سرہندی یہ کہتے ہیں. اور پھر انہی نے کہا وہ اس سے زیادہ اس نے اچھی بات یہ کی کہ ڈائیورس یا طلاق کے میکینزم سے ہمیں بیویوں کو ایک ایک کو طلاق دے کے نئی عورتوں کو بیوی بنانے کا بھی اوسر دیا. تو یہ تو ان کا ایک بات تھی. اور ان کا عورتیں بالکل ایسی ہوتی ہیں کہ ان کی آواز باہر نہ جانے پائے، وہ بے عقل ہوتی ہیں. لیکن شرین جی، کیا یہ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ایک مولوی کا اپنا وچار بھی ہو سکتا ہے؟ یہ ضروری نہیں ہے کہ اسلام میں، قرآن میں یہی شکشا ہو. یہ ہو سکتا ہے کہ یہ مولوی کا اپنا وچار ہو جس کو اس وقت کے لحاظ سے زیادہ صحیح سمجھا گیا ہو، کیونکہ اس میں سارے پروشوں کو اپنا ہت دکھتا ہو. دیکھیے ایسا ہے کہ انہی نے قرآن کی آیتیں سائٹ کی ہیں، کم سے کم سو ایز یو ٹل ایز یو ول انہی نے آیت کے ساتھ دیا ہے، باقی چیزوں کو میں نہیں. اور یہ بھی کہ 4 شادیاں کی جا سکتی ہیں، یہ بھی قرآن میں ہی موجود ہے. تو اس کو تو آپ نہیں کہیں سے ڈینائی کر سکتی. اور باتوں یا اس کو سب مان بھی نہیں رہے تھے، میں یہ بھی نہیں کہہ رہی. اور مگر اس کے فوراً بعد انہی نے یہ فرما دیا کہ لیکن یہ سب باتیں پیسے والوں کی عورتوں کے لیے ہیں، غریب عورتوں کو نہ اندر رہنے کی ضرورت ہے، نہ ان کو آواز تک کو ان کے پردہ کرنے کی ضرورت ہے. ان کا تو کام یہ ہے کہ وہ مزدوری کریں، دوسروں کے گھروں میں بھی جا کے کام کریں. ان کے اوپر یہ کوئی پابندیاں نہیں ہیں. مجھے یقین ہے کہ قرآن میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ نے ایک راجنیتک اداہرن دیا اور ایک جو ہے سماج کی سوچ کا اداہرن دیا. فیصلے لینے کی آزادی، ان سب کی بات کریں تو ہمیں فرینچ ریولوشن کے آگے دیکھنا چاہیے، اس سے پہلے نہیں دیکھنا چاہیے. کیوں؟ ہاں، میں کافی حد تک آپ سے بلکہ پوری طرح سے آپ سے کرتی ہوں، اگری کرتی ہوں. لیکن میں اس پہ ایک بات یہ کہوں گی کہ ایسا نہیں ہے کہ ہر زمانے میں کوئی ایسا آدمی یا کوئی ایسا وہ نہ رہا ہو کہ عورتوں کے بارے میں نہیں سوچا گیا ہو. مجھے اتہاس میں سب سے پہلی اگزامپل اکبر کی ملتی ہے، امپرر اکبر کی ملتی ہے. امپرر اکبر نے بہت صفائی کے ساتھ یہ کہا، بالکل جو ان کے اپنے اس میں ہیں، کہ صاحب مسلمانوں کو دیکھیے
کہتے ہیں کہ عورت کمزور ورگ کی ہے، کمزور ہے، اور پروش زیادہ وہ ہیں، تو پھر حصہ بجائے دگنا ملنے کے اگر وہ کمزور ہے، نربل ہے، تو اسے آدھا کیوں دیا جاتا ہے؟ یہ لاجک وہ نہیں بتا سکتے مجھے. اور ان ہندوؤں کو دیکھیے، پروش زیادہ بڑی چیز ہے، مہیلا کم ہے، لیکن پروش کو اپنی مکتی کے لیے یہ موکش پانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کی استری ستی ہو، اس کے لیے، اس سے پہلے نہیں ہوگا. تو ستی اپنے موکش کے لیے تو وہ نربھر ہیں اپنی پتنی پر، لیکن اپنے کو اس سے اونچا کہتے ہیں. یہ تو ان کی زبانی بات چیت تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو چیزیں اس زمانے اتہاس میں اس کے پرماڻ ہیں. جی ہاں، تو اس میں اکبر نامے میں اس کی اکبر کی ہیپی سیئنگس ہیں آخر میں، اس میں یہی، یہ تو ابو الفضل کا ریکارڈ اسی وقت کا ہے جب اکبر خود زندہ تھے، اور اس کو پھر اوروں نے ریپیٹ کیا ہے جو ان کے زمانے کی. اس کے بعد ہمیں یہ پتا ہے کہ اکبر وہ پہلے بادشاہ تھے جنہی نے کم سے کم ستی پر روک لگانے کی کوشش کی، جب موٹا راجا کی بیٹی انہوں نے بلایا اور بتلایا، اور وہ بہت سمجھداری کے ساتھ کی. انہی نے کہا ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں، کیونکہ شاید اس وقت کو یہ تو نہیں تھا کہ وہ ایک آرڈر ایشو کر دیں جو پورا ہو جائے. تو انہی نے کہا کہ ایسا ہے کہ ستی جو عورت چاہے مہیلا چاہے وہی کر سکتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ پہلی مرتبہ میں اس سے پوچھ لیا جائے. اس سے پہلے وہ آئے گی اور کوئی اکیلے بتلائے گی گورنر کے سامنے، اس کے گھر والی عورتوں کے سامنے، اور پھر اسے یہ بتایا جائے گا کہ اگر تم ستی نہیں کرو گی تو تمہاری جتنی مینٹیننس ہے، جس لیول پر وہ مل رہی تھی اتنی ہی تمہیں اب بھی ملتی رہے گی. نہیں، لیکن یہ صرف اکبر کے کال میں رہا یا اس کے بعد بھی ہوا، یا اس کے بارے کے میں آپ کو بتا رہی ہوں. استریوں کے ساتھ لاگو ہوا؟ کیا اس کا ویاپک سماج پر کوئی اثر ہوا؟ پہلی بات تو یہ کہ ستی جو تھی وہ غریبوں میں تو ہوتی ہی نہیں تھی، راجپوتوں یا چھتریوں میں ہوتی تھی اور بڑے لوگوں میں ہوتی تھی. تو اس کو یہ تو نہ کہیے کہ پوری سماج کے ساتھ کیا ہوا، لیکن یہ ہوا، اور اس کی کئی ایگزامپل ہیں کہ عورتوں سے یہ پوچھا گیا، اور ان کو 2 مرتبہ، تیسری مرتبہ جب انہوں نے کہا کہ ہم اب بھی ستی ہونا چاہتے ہیں، صرف تب ان کو اس کی پرمیشن دی گئی. پھر اگر آپ آگے کے پیریڈ میں بھی آئیں، لیکن صرف ستی کیوں؟ اس کے بعد جو پتی کا پریوار میں ادھیکار تھا، کیا اس پر مہیلا کو ادھیکار ملا؟ کیا وہ مہیلا اپنے جیون کے فیصلے اس کے بعد اپنے طریقے سے لیتی رہی؟ کیا مہیلا دوسری شادی کرنے کے لیے آزاد رہی، سوتنتر رہی؟ دوسری شادی کے لیے تو اکبر کا باقاعدہ آرڈر ہے کہ ہندوؤں میں وڈو ری میرج کی پرمیشن میں دے رہا ہوں. کتنا پورا کیا جا سکا یہ مجھے نہیں معلوم، لیکن وڈو ری میرج کے لیے. تو اس کا مطلب آپ، اور ابھی مجھے پوری بات کر لینے دیں نا تھوڑی سی. دوسرے انہی نے ایک رول بنایا جو پکا تھا کہ کبھی ینگ لڑکیوں کی شادی، مطلب میرج کے لیے ایک ایج طے کی جائے گی جو پیوبرٹی سے پہلے کی نہیں ہوگی، اور اس کے لیے باقاعدہ آفیسرز اپوائنٹ کیے گئے کہ یہ دیکھیں کہ میرج اس سے کم ایج پر نہیں کی جا رہی. لیکن یہ بھارت کے کس حصے تک لاگو تھا؟ کیا یہ پورے بھارت میں لاگو تھا؟ مغل امپائر میں تھا. وہ اکبر کے زمانے میں جتنی بھی بڑی ہو، یہ میں ماننے پر تیار ہوں کہ سینٹر میں اس کو زیادہ اچھی طرح سے امپلیمنٹ کیا جاتا ہے. جتنا آپ آگے بڑھیں تو پورے ہی ایڈمنسٹریشن جو بتا رہی ہیں اس سے تو یہ لگ رہا ہے کہ جیسے جو باتیں 19ویں صدی میں یا آزادی کے آندولن کے دوران یا راجا رام موہن رائے کے دوارا جو بار بار اٹھائی گئی باتیں، ستی پرتھا کا انت ہو یا بالکل آپ بالکل صحیح سمجھی. میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ ہماری باتیں بعد میں آئیں، وہ دراصل اکبر نے پہلے ہی شروع کر دی. اکبر نے، میں کہہ نہیں رہی ہوں، بلکہ یہ ہوا ہے. مطلب جب کوئی اتہاسکار آپ سے بات کرتا ہے تو بغیر فیکٹس کے جو باقاعدہ پروون نہیں کہتا.